الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن الكعكاء عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دوستو، تقریب ختم بخاری میں ہم جمع ہیں۔ یہاں حضرت مفتی صاحبزاد دامت برکاتہم العالیہ کے مدرسے میں جن بچیوں نے قرآن کریم کے ساتھ احادیث پاک کو بھی مکمل فرمایا ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہیں۔ مولانا مفتی عمران حیدر صاحب کی دعوت پرخلوص پر میں آپ حضرات کے سامنے ہوں۔ اللہ پاک آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں، میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ ہم ختم صحیح البخاری میں موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث پاک کی وہ کتاب ہے جسے نصاب کے اعتبار سے آخری کتاب کہا جاتا ہے۔ عالم انسان کے سر پہ جب دستار فضیلت سجتی ہے تو وہ صحیح بخاری پاس کرتا ہے۔ عالمہ عورت کے سر پہ جب دوپٹہ پوشی ہوتی ہے تو وہ صحیح بخاری کے اختتام کرتی ہے۔ اس حدیث پاک کے آخر میں ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے عوام کو جمع کیا جاتا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ آج اس خاتون نے یا اس بچے نے اپنے علمی سفر کا اختتام کر لیا ہے، علمی سفر کا۔ اس کے بعد یہ الحمدللہ آگے پڑھا یا پڑھا پائے گی، یہ ایک خوشی کا مقام ہے جسے کہتے ہیں اینول سرمنی۔ یہ سالانہ پروگرام ہوتا ہے اور اس پر جو طالبات یا طالب علموں کے خوشی کا منظر ہوتا ہے نا، یہ وہی محسوس کر سکتے ہیں جن کا پروگرام ہے۔ صحیح بخاری کی اس آخری حدیث پاک پر تفصیلی گفتگو شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد احمد دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا گفتگو فرمائیں گے۔ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں مسل کی ذوق کی بنیاد پہ عرض کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے، یہ آخری چیپٹر ہے۔ آخری چیپٹر کے دو نام ہیں، ایک نام ہے کتاب التوحید، ایک نام ہے الرد علی الجہمیہ۔ اس کا مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کچھ فرقے ایسے تھے جو اہل باطل تھے، اہل سنت والجماعت کے عقائد اور مسائل سے جدا تھے، تو ان اہل باطل فرقوں پر رد کرنے کے لیے امام بخاری یہ کتاب صحیح بخاری میں آخری ایک باب لائے ہیں۔ اس کا نام ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، کہ جہمی فرقہ جو تھا وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد، مسائل، فضائل، دلائل سے جدا تھا، اسی لیے اس پر یہ رد ہے، یہ تردید ہے، یہ دلائل ہے۔ تو امام بخاری ہمیں ایک بات سمجھا رہا ہے، جنہوں نے صحیح بخاری پڑھی ہے وہ ذرا توجہ کریں۔ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جوڑ کی نیت سے، کسی کے ساتھ معاملات کی نیت سے مسلک اور مذہب پر کبھی ڈیل نہ کرنا۔ کیوں؟ اگر ڈیل کرنے والے یا ڈیل کرنے والیاں بنو گے تو آپ نے صحیح بخاری کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ امام بخاری نے جاتے جاتے آخری کتاب الرد علی الجہمیہ لکھ کر ہمیں بتایا ہے کہ اہل باطل پر رد کرنا بھی سیکھو۔ جب ہم اہل حق کی بات کرتے ہیں تو اہل باطل خود بخود پریشان ہوں گے۔ یہ جو ایک روش چل پڑی ہے لوگوں میں کہ ایسی بات کرو جس سے سب راضی رہے، یہ شیطانی ترتیب ہے، رحمانی ترتیب نہیں ہے۔ حق والے راضی ہوں گے تو باطل والے ناراض ہوں گے، اللہ والے راضی ہوں گے، شیطان والے ناراض ہوں گے، یہ پہلے دن سے ہے۔ عالم کو کہتے ہیں ایسی تقریر کرو سب راضی رہیں، بھئی اچھے بھی راضی رہیں، برے بھی راضی رہیں، شریف بھی راضی رہیں، بدماش بھی راضی رہیں، ٹھیک عقیدے والے بھی راضی رہیں، برے بھی راضی رہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ فارمولہ سب مولویوں دے کول کوئی نہیں، یہ کسی اور لے تو لال سے کام لینے والے سے آپ لے جائیں جو ایسی بات کرے جس سے سب راضی ہوں۔ بابا نبی کا وارث عالم، آپ 1,24,000 انبیاء میں ایک نبی پیش نہیں کر سکتے جس سے سب راضی ہوں۔ آپ ہمت فرمائیں، کسی ایک نبی کا نام آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش کر دیں کہ یہ نبی ہیں اور ان سے سب راضی ہیں۔ اگر میں شروع کروں حضرت آدم علیہ السلام سے تو حضرت آدم سے سب راضی تھے، فرشتے راضی تھے نا، شیطان ناراض تھا، اس نے سجدہ نہیں کی، کیسے سب راضی ہو سکتے؟ تھوڑا آگے چلیں، نوح علیہ السلام کا دور ہے، قرآن کریم کہتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عامًا، 1000 سال تک کی تبلیغ ہے، اس 1000 سالوں میں کوئی بھی ان سے راضی نہیں ہے، کسی کا معاملہ بھی نہیں ہے، جو راضی ہیں ان کی تعداد 83 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ توجہ رکھنا میری طرف، یہ کچھ افراد راضی ہیں اور باقی پوری دنیا مخالف ہے۔ وقت کے نبی کی مخالفتیں شروع ہیں، وقت کے نبی کے ساتھ ان کی بغض اور عناد کی ترتیبیں شروع ہیں، وقت کے نبی کے ساتھ ان لوگوں کے عجیب معاملات شروع ہیں، حتیٰ کہ وقت کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات کہنی پڑی، وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اے میرے مولا یہ وہ بے ایمان طبقہ ہے جنہوں نے آپ کے نبی کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا، آج وقت کا نبی ان سے دل برداشتہ ہو کے کہتا ہے اللہ ان کا کوئی گھرانہ زمین پر زندہ نہ چھوڑ۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اگر ہر بندہ راضی ہے اور ہر راضی رہے، سب کو راضی کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر لازم ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام سے سب راضی ہوتے نا، نوح علیہ السلام نے تو نہیں مانگا۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے تو اپنے گھر والا بھی راضی نہیں ہے جسے والد کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور ان کے والد کی گفتگو سورت نمبر 19 سورت مریم میں موجود ہے، آپ 16واں پارہ اٹھا کے دیکھیں، باپ یہ کہتا ہے بیٹا یہ کہتا ہے، باپ کی یہ مرضی ہے بیٹے کی یہ ہے، تو اس سے سمجھ آیا کہ وقت کے نبی سے بھی تو اس کی امت میں ہر بندہ راضی نہیں ہے۔ اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں مزید، اس قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ آپ مجھے تاریخ انسانیت میں اس کے علاوہ ایک واقعہ دکھائیں کہ پوری قوم جمع ہو کر کسی کو جلانے کے لیے آ جائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ اچانک آگ لگی اور لوگ جل گئے، اچانک آگ لگی اور دکان جل گئی، اچانک آگ لگی اور فیکٹری جل گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں نے کسی بندے کو جلانے کے لیے اس کے لیے لکڑیاں اکٹھے کرنے کا چندہ کیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پر ڈالنے کے لیے تیل کا چندہ کیا ہو اور وہ کلومیٹر تک لمبی آگ بنی ہو اور اس میں ڈالنے کے لیے قریب نہ جا سکتے ہو، ایک جھولا بنائے تاکہ جھولے پہ بٹھا کے بندے کو پھینک دیں۔ یہ عالم تاریخ انسانیت میں ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ وقت کے نبی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر سب راضی والی ترتیب ٹھیک ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم بھی تو ایسی تقریر کرتے کہ آزر بھی راضی ہو جاتا اور نمرود بھی راضی ہو جاتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ کام نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، تو پھر کیوں سب راضی نہیں ہے؟ وجہ جب اللہ والے راضی ہوں گے شیطان والے خود بخود ناراض ہوں گے، اس لیے سب راضی کرنے والی ترتیبیں یہ انبیاء کی ترتیبیں نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آ جاتے ہیں، میں مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سب راضی تھے، ایسے شہر چھوڑنا پڑا، اپنے 6 لاکھ فالوورز کو لے کر بحیرہ کلزم کو کراس کرنا پڑا، سب راضی تھے؟ جی سب راضی نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ سب راضی تھے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، پھانسی دینے کی کوشش کرنے میں آ گئے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے فضل ہوا کہ جو پھانسی دینے آیا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی تھی، اپنے بندوں نے اسے پھٹے لا دیتے، چل بھی تو عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ لیکن سب راضی تو نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام پہ آ جائیں، آپ علیہ السلام سے سب راضی تھے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، قرآن کہتے قوم مشورے کر رہی ہے، مار دو نہیں، گرفتار کر دو نہیں، یہاں سے نکال دو، یہ سب راضی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور کا سر لینے کے لیے انہوں نے بھیجا تھا، وہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ سر دینے آ گئے، سب راضی تھے۔
یہ بدر ہوئی ہے، احد ہوئی ہے، خیبر ہوئی ہے، خندق ہوئی ہے، حنین ہوئی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی جنگ تبوک ہوئی ہے، بنی حوازن ہوئی ہے، غزوہ اطاس ہے، غزوہ طائف ہے، یہ تمام جو حضور پاک کی غزوات ہیں یہ سب راضی تھے۔ تو اسی لیے جب وقت کے نبی سے سب راضی نہیں ہے تو آپ مولوی سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں جو نبی کا وارث ہے، اس سے سب راضی ہو؟ اس لیے یہ بات اپنے دل و دماغ سے نکال کے ایک اور جگہ پھینک دیں کہ عالم ایسا بیان کرے جس سے سب راضی ہوں، جی نہیں، ہاں ایسا بیان کرے کہ اہل حق راضی ہو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ ایسی گفتگو کرے کہ اہل حق خوش ہو، اہل باطل اس پر کبھی خوش نہیں ہوگے۔ آپ جب کہیں گے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، جو شرک کا دل دادا ہے، جسے غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی عادت ہے، جسے غیر اللہ سے مدد مانگنے کی عادت ہے، وہ خوش ہوگا؟ کیا خوش ہوگا؟ جب آپ کہیں گے اللہ رب العزت کا علم اتم ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں کسی کا علم نہیں ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ خشکی اور پانی کو جانتا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پتہ گرتا بات میں عرب کو پتہ پہلے ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ کا علم اتم ہے۔ اور آپ جب اعلان کریں گے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے اعلان فرمایا میرے پاک پیغمبر آپ اعلان کر دیں زمین آسمان میں کوئی علم غیب جانتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب آپ اعلان کریں گے تو جن کی عادت دلداری میں غداری کی ہے، جو عقیدے میں ڈنڈی ماریں گے، وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ اعلان کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد نیا نبی پیدا، بولیے نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور جو نبوت کا دشمن مرزائی اور قادیانی ہے وہ خوش ہوگا؟ وہ تو رومڑے، وہ تو سر تے مٹی سٹنی ہے، وہ تو پریشان ہوگا۔ آپ جب کہیں گے اللہ نے اس امت کا امام حضور کو، اللہ نے انبیاء کا امام حضور کو بنایا، اور حضور علیہ السلام نے اس امت کا امام ابو بکر صدیق کو بنایا، جسے ابو بکر اچھا نہیں لگتا وہ خوش رہے گا۔ جب آپ کہیں گے صحابہ کرام کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ سید الفقہاء والمحدثین نے پوری شریعت کے مسائل لکھ کے امت کو دیے ہیں، جسے امام ابو حنیفہ کا نام سن کر سر کو چکر آتے ہیں، یہ راضی رہے گا؟ بھائی کبھی راضی نہیں ہے، کبھی راضی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب آپ علماء کی بات، علماء حق کی بات کریں گے اور علماء حق کی بات کو گفتگو کی طرز میں پیش کریں گے کہ علماء نے منوایا ہے اپنا لوہا، وہ میدان تبلیغ میں ہو، میدان جہاد میں ہو، میدان تدریس میں ہو، میدان تصوف میں ہو یا میدان سیاست میں ہو، تو جسے علماء چبھتے ہیں، جسے دین کے چوکیداروں سے نفرت ہے، جس کی ذہنیت اسلامی نہیں ہے، وہ راضی رہے گا؟ تو یہ فلسفہ چھوڑ دیا جائے کہ جی ایسی گفتگو کرو جس سب راضی ہوں، جی نہیں، وہ گفتگو کرو جس سے اللہ، اللہ کے رسول راضی ہو۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ۔ امام بخاری نے یہ آخری باب باندھ کے ہمیں یہی سمجھایا ہے، وَالرَّدِّ عَلَى الْجَہْمِیَّہ، کہ جو غلط فرقہ ہو، فرقہ واریت پھیلاتا ہو، جو امت کے اجماعی مسائل عقائد کا انکار کرتا ہو، اس کی تردید کر کے عوام کو سمجھانا چاہیے۔ اس لیے فرمایا وَالرَّدِّ عَلَى الْجَہْمِیَّہ۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ صحیح بخاری کے اختتام ہے۔ اس صحیح بخاری کے اختتام میں ایک بات ذہن میں رکھنا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں 9082 حضور پاک کی احادیث کو جمع فرمایا۔ مقررات کو ہٹائیں تو 4000 پیغمبر کی حدیث موجود ہیں، اور اس کی تشریح ہے، اس کی توصیف ہے، اس کی وضاحت ہے، یہ امت کے ذمے ہے، امت کے علماء اور فقہاء نے دی ہے۔ میرے ذمے جو عنوان ہے وہ خدمات علماء دیوبند ہے صحیح بخاری کے حوالے سے، میں اس تمہید کے بعد اس عنوان پر بات کرنے لگا ہوں۔ اس صحیح بخاری عربی زبان میں بر صغیر پاک و ہند میں عربی لوگ نہیں جانتے، یہاں اردو زبان میں علماء دیوبند نے اس پر وہ خدمات سر انجام دی ہیں، رہتی دنیا تک اس حدیث پاک کی وہ خدمت کی ہے کہ رہتی دنیا تک انہیں سلامی عقیدت پیش ہوگا۔ صحیح بخاری کی پہلی خدمت جس شخص نے سر انجام دی ہے وہ ہے قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ان نے صحیح بخاری کی لکھی جانے والے حاشیے کی کتب کی تکمیل کی ہے۔ آج آپ صحیح بخاری پڑھتے ہیں، اس پر جو حاشیہ موجود ہے، اس کی وضاحت، ایکسپلینیشن، تفسیر، تشریح، اسے حاشیہ کہتے ہیں۔
یہ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے استاد نے لکھا اور اس کو پورا مولانا قاسم نانوتوی نے کیا، 25 اور 5 پاروں کی نسبت سے اس کو پورا کیا۔ علماء دیوبند کے دوسرے سرخیل فقیہ النفس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو ان نے صحیح بخاری کی خدمت ایسی کی ہے رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ لامع الدراری یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے بیانات، ان کے اسباق کا مجموعہ، ان کے شاگرد مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمہ اللہ جو شیخ زکریا کے والد ہیں انہوں نے جمع کیا ہے اور آج یہ امت کے پاس موجود ہے۔ اس صحیح بخاری کی حدیث کی خدمت ہمارے علماء نے یوں کی ہے۔ حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے مشترک شاگرد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی اور اس کی خدمت سر انجام بھی دی ہے۔ حضرت مولانا شیخ الہند نے صحیح بخاری کے جو چیپٹر ہیڈنگ ہے جسے ابواب کہتے ہیں، اس کی تشریح پر انہوں نے ایک دروس مرتب فرمائے تھے۔ مولانا نعمت اللہ نے ان کے دروس کو جمع کیا ہے، الابواب والتراجم للصحیح البخاری کے نام سے ان کی ابواب کی شرح موجود ہے کہ امام بخاری اس میں کیا ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند کے بعد شیخ العرب والعجم مدرس مسجد نبوی جس نے 18 سال تک بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں درس حدیث دیا ہے، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، انہوں نے صحیح بخاری کی پوری جو دروس دی ہیں ان کی دروس کو جمع کیا گیا ہے درس بخاری کے نام سے۔ درس بخاری کے نام سے آج بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حواشی اور اس پر تعلیقات اور ان کی تقریرات اور ان کے بیانات اور ان کے دروس کا مجموعہ موجود ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد حضرت مولانا حسین مدنی، اس سے تھوڑا آگے چلیں، المحدث الخاتمین مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، فیض الباری کے نام سے 6 جلدوں میں اور بعض طبعات کی 4 جلدوں میں ان کی پوری شرح موجود ہے جو ان نے گفتگو کر کے اپنے طلبہ کو پڑھائی ہے۔ فیض الباری کے نام سے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی پوری تشریح امت کو دی ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے بعد شیخ الہند کے شاگرد ہے حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی، فخر الدین امروہی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قائد جمعیت کے والد محترم نے ان سے جلالین پڑھی ہے۔ مولانا فخر الدین امروہی رحمہ اللہ، ان کی التعلیق الفصیح کے نام سے بھی ہے اور صحیح بخاری کی شرح ایضاح البخاری کے نام سے بھی ہے۔ صحیح بخاری کی پوری تشریح انہوں نے امت کے سامنے رکھی اور پوری جلدوں میں موجود ہے آج تک کہ صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کن علوم سے، کن روشناس سے امت کو واقفیت دلائی ہے۔ حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک اور شاگرد ہیں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مستقل طور پر ابواب کی تشریح موجود ہے صحیح بخاری کی۔ اور اس کے ساتھ تھوڑا آگے مزید آگے بڑھیے تو مولانا عبدالعزیز سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے ایک مایاناز شخصیت ہیں، انہوں نے اس پر نبراس الساری فی ترجمہ صحیح البخاری لکھ کے صحیح بخاری کی خدمت سر انجام دی اور کئی جلدوں میں دی۔ اس سے بھی آگے چلیں تو حضرت مولانا ظہور احمد نے صحیح بخاری کی امداد الباری کر کے جو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ امت کی رہنمائی کی ہے، یہ بھی انمٹ نقوش میں ثابت ہے۔ اور اسی طرح اس سلسلے کو اگر آگے بڑھائیں تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فضل الباری کے نام سے صحیح بخاری کی شرح امت کو تحفہ دی ہے، اس کی تشریح، اس کی توصیف، اس کی وضاحت۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے بعد اگر ان کے تلامذہ میں آئے، مولانا حسین احمد مدنی سے جن نے پڑھا ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی سے جن نے پڑھا ہے، اگر ان کے شاگردوں میں دیکھیں تو ایک لائن نظر آتی ہے۔ امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث و تفسیر استاد ذی المکرم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے صحیح بخاری کتنی زندگی پڑھائی ہے اور اس کی کچھ جلدیں چھپ کے آ گئی ہیں، باقی آنا ہے۔ احسان الباری کے نام سے صحیح بخاری پر خدمت حضرت مولانا شیخ سرفراز خان صفدر کی حدیث پاک پر موجود ہے۔
یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء دیوبند پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کیا بیان کریں گے، انہیں تو عشق رسالت نہیں ہے، خدا کی قسم کتابوں کی تعداد آپ دیکھتے جائیں تو ایک مرتبہ گنتی بھی کہے کہ میں کہاں تک گنوں جتنی ان علماء دیوبند نے دین کی خدمت سر انجام دی۔ حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کے شیخ ہیں، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے، اگر ان کی صحیح بخاری کی شرح دیکھیں تو ارشاد القاری کے نام سے صحیح بخاری کی شرح ان نے مستقل لکھ کے امت کی جھولی میں ڈالی ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھیں تو آپ کو مزید بھی معاملات نظر آئیں گے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے استاذ حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی 18 جلدوں میں کشف الباری اما فی صحیح البخاری آپ کو نظر آئے گی، جن میں پوری تشریح کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وضاحت اردو زبان میں بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر ایک احسان عظیم کیا۔ اور اس سے بھی تھوڑا آگے جائیں تو الخیر الجاری کے نام سے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کو حضرت صوفی سرور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ نے مزید اس کو 4 چاند لگائے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی انعام الباری 18 جلدوں میں صحیح بخاری کی شرح موجود ہے، اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتنے اشعار لائے ہیں شعر کے انداز میں جو انہوں نے صحیح بخاری کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی حدیث کو سمجھایا ہے، ان اشعار کو جمع کیا ہے۔ حضرت مولانا عاشق الہی برنی بلند شہری رحمت اللہ علیہ جن کی قبر مدینہ طیبہ میں موجود ہے، انعام الباری کے نام سے ایک جلد میں مکمل امام بخاری نے جتنے اشعار صحیح بخاری میں ذکر کیا ان سب کو سمو دیا۔ اشعار میں امام بخاری نے کئی اشعار ذکر فرمائے ہیں۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مثلاً ایک شعر لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ میں جب ایمان لایا تو میرے اوپر کیفیت کیا تھی، تو کہتے ہیں یا لیلۃ من طولھا وعنائھا الا انھا من دارۃ الکفر نجتی، جس رات میں حضور پاک کی خدمت میں حضور کے دیدار اور کلمے کی نسبت لینے کے لیے آ رہا تھا تو حضرت ابو ہریرہ بار بار آسمان کو دیکھ کر کہتے میرے مولا آج یہ جدائی کی رات کتنی لمبی ہوگی، اللہ یہ کب ختم ہوگی، میں مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول کا دیدار کر سکوں گا، اللہ کتنی لمبی ہوگی، یہ بار بار رات کو خطاب کرتے کہتے یا لیلتن من طولھا وعنائی، کہتے کہتے پھر آخر میں ایک جملہ کہتے ہاں ہاں یہی رات تو ہے الا انہا من دارۃ الکفر نجتی، جس نے مجھے کافر گھر سے نکال کے مسلمانوں کی جولی میں ڈال دیا۔ اس طرح کے اشعار ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو اشعار لکھے اس کو مولانا عاشق الہی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ انعام الباری کے نام سے اشعار میں جمع کر دیا۔ اس طرح ایک اور شعر حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ ہے، جب ان کو کفار نے پھانسی دینے کا ارادہ کیا، امت محمدیہ کا پہلا فرد ہے جس نے اپنی موت سے پہلے 2 رکعت نماز نفل اللہ کے لیے پڑھی ہے اور اس کی بنیاد ڈالی ہے۔ امام بخاری فرماتے جب ان کو بالکل اس کے قریب لایا گیا، بالکل پھانسی کے پھندے کے قریب، اور ان کو لوہے کی کنگھیوں سے کنگھی کی گئی، ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا، تو ان نے دعا کرتے ہوئے کہا مولا اللہم احصسہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا، میرے مولا یہ ظالم ہے، ان میں سے ایک ایک کو گن لے، انہیں جدائی میں موت دینا، ایک دوسرے کا منہ نہ دکھانا، اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ سعید ابن عامر جمحی ایک بچہ ہے، چھوٹی عمر کا ہے، گھر سے نکلا، خبیب ابن عدی کی پھانسی کا منظر دیکھنے تو ماں نے کان میں کہا بیٹا خبیب ٹھیک ہے ہمارا مخالف ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن خبیب مظلوم ہے، ہماری قوم اس پہ ظلم کر رہی ہے، اگر وہ کوئی بد دعا دے تو الٹا لیٹ جانا، جو کمر کے لیے الٹا لیٹ جائے سینے کے بل، تو ہمارے ہاں ایک مثال مشہور ہے اس پہ بد دعا اثر نہیں کرتی۔ تو یہ سعید ابن عامر کہتے ہیں میں بچہ تھا، ماں نے کہا تھا بد دعا میں الٹا لیٹ جانا، میں لیٹ گیا تو مجھے وہ بد دعا نہیں لگی، ایک وقت آیا یہ بچہ جوان ہوا اور اللہ نے اسے صحابیت کی دولت سے نوازا اور یہ حضور پاک کی خدمت میں آ کر صحابی بنا اور آ کر یہ واقعہ بتایا۔ یہ خبیب ابن عدی یوں کہتے تھے۔ ابو عبد الرحمن الپاشر سور من حیات الصحابہ کے 4 صفحے پہ 4 حصے میں اس پر پوری تفصیل دی ہے۔ تو اس وقت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت خبیب نے یوں کہا فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان فی اللہ مسرعی وذالک فی ذات الہ و ان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی، میرے مولا یہ تو ایک جان ہے، کئی جانیں ہوتی میں آپ کے راستے پہ قربان کر دیتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ میری جان کے ٹکڑے کر دے، لیکن یہ تیری راہ میں ہو تو میرے جسم میں برکت آپ نے عطا فرمانی۔
یہ حضرت خبیب ابن عدی کا شعر ہے. اس شعر کی تشریح بھی نام الباری میں حضرت مولانا عاشق علی المدنی رحمۃ اللہ علیہ کئی طرح پہ اس کو پورا منشن فرما کر اس کی تشریحات کی ہیں. اور میرے دوستو صحیح بخاری کی خدمت اس سے بڑھ کے بھی اگر آپ دیکھیں تجرید البخاری کے نام سے اردو زبان میں صرف احادیث کو اکٹھا کر کے حضرت مولانا نعمت اللہ ہمارے پاکستان سندھ کے ہیں کیا خدمت سر انجام دی ہے کہ صحیح بخاری میں جو تعلیقات ہیں انہیں نکال لیں, ابواب ہیں ان کو ایک سائٹ پہ کر کے جو صرف فرمانات نبوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں باقی فتاوی کو ہٹا کر اس کو اکٹھا کر دیا جائے. تو انہوں نے مستقل طور پر یہ خدمات سر انجام دی ہیں. ایسے صحیح بخاری کی کئی خدمات ہیں جو علماء دیوبند نے اس طرح سر انجام دی ہیں اور رہتی دنیا تک یاد رہیں گے. اگر موجودہ دور میں آپ دیکھیں تو آپ کے اور ہمارے ڈی اے خان کے ایک ولایت کے چمکتے ہوئے مہتاب حضرت شیخ الحدیث مولانا علاؤ الدین اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے, آپ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے الہام الباری کے نام سے حضرت کے بیانات آ رہے ہیں. کتنے سال تک صحیح بخاری کا درس دیا ہے. آج ان کے شاگردوں کو ملو تو ان کی بھی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں جنہوں نے صحیح بخاری حضرت سے پڑھی ہے. تو میرے دوستو کہاں تک علماء دیوبند نے رسول اللہ کے فرمان کی تشریح کیوں نہیں کی؟ یہ کون کہہ رہا ہے کہ علماء دیوبند کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات میں عشق نہیں ہے؟ یہ میں صرف صحیح بخاری کا ختم ہے, ورنہ اسی طرح مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ سیاستہ پر میں بول سکتا ہوں کہ کتنی شروحات اس کی وضاحت اس کی تشریح علماء دیوبند نے کی ہیں. کہاں تک حضرات علماء دیوبند نے اس نے کس طرح حضور پاک کے فرامین کو پیش کیا. اور اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے آپ قرآن کریم اٹھائیے, سورۃ نحل اٹھائیے, آیت نمبر 190 اٹھائیے, وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء اٹھائیے. تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس کے تحت ایک حدیث پاک کو لکھا ہے. قرآن کریم کی تفسیر کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, کل قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن میں اللہ رب العزت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی گواہی کے لیے طلب فرمائیں گے. جب امت پر گواہی اللہ کے رسول دیں گے تو سوال ہوگا حضور کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام تو دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. تو ایک حدیث پاک سے اس کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری وفات کے بعد امت کے اعمال روزانہ یا ہر جمعرات اور پیر کو میرے اوپر پیش ہوں گے. ما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم. میں اچھے اعمال دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا, برے بد اعمالیوں پر مطلع ہو کر تمہارے لیے استغفار کروں گا. تو ہمارا تو نظریہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر اعمال پیش ہوتے ہیں. سنیں جب علماء دیوبند نے حدیث پاک کی یہ خدمات جو لازوال حیثیت رکھتی ہیں پیش کی تو یقیناً حضور پاک پر پیش ہوئے ہیں, رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں اعمال. جب پیش ہوئے آؤ میں ایک بزرگ کا آپ کو خواب سناتا ہوں. علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ ایک ولی اللہ کہتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا, خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں. جب میں قریب گیا تو حضور پاک اردو زبان میں بات فرما رہے ہیں. کہتے میں بہت حیران ہوا, اللہ کے رسول عربی اردو میں بات فرما رہے ہیں. تو کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام نے اپنی گفتگو ختم فرمائی تو میں نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے ہماری زبان میں بات فرمائی ہے, ہمارے دل کا رواں ٹھنڈ میں پڑ گیا, ہمیں خوشی محسوس ہوئی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا نظارہ آیا, اس طرف اشارہ کر کے فرمایا جب سے یہ تعلق بنا ہے ہم نے بھی اردو میں بات شروع فرما دی. یہ اعمال پیش ہونے کی بات. یہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس کا خواب پیش کیا ہے اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی. امام ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی کے اختتام پہ روایت لائے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس مسلمان نے مجھے خواب میں دیکھ لیا اس نے مجھے ہی دیکھا, رب نے شیطان کو قوت نہیں دی کہ میری شکل اختیار کر پائے. میرے دوستو یہ تو یوں ہی اعمال پیش ہوتے ہیں اور صرف یوں یہاں تک واسطہ نہیں ہے بلکہ ایک مزید شخصیت میں پیش کر رہا ہوں, توجہ رکھنا, جس کا نام شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی ہے. ان کی 25 جلدوں میں صحیح بخاری کی شرح آ چکی ہے الکنز المتواری کے نام سے. میں نے شیخ زکریا رحمہ اللہ پہ تلاش کیا ہے, ان نے 4 طرح پہ صحیح بخاری کی خدمت سر انجام دی ہے. الابواب والتراجم علیحدہ ہے,
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم پہ. اسی طرح تقریرات بخاری علیحدہ ہے, تقریر بخاری حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, اور لامع الدراری پر حاشیہ علیحدہ ہے, اور الکنز المتواری علیحدہ ہے. 4 جلد انہوں نے, جن نے فضائل اعمال لکھی ہے. یہ جب پوری کتب لکھی نا اور حدیث پاک کی تشریحات کی ہیں اور حدیث کو دنیا میں پھیلایا, تو رب العزت کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, میرے مولا اگر میری یہ خدمت آپ کو قبول ہے تو مجھے حضور کے قدموں میں قبر عطا فرما دے. یہ مانگنا آسان ہے, ملنا بہت مشکل ہے. بعض لوگ حضور پاک کے عاشق تو بنتے ہیں, لیکن پیغمبر کے عشق کا صلہ جب بدعت کرتے ہیں تو انجام یہ ملتا ہے کہ آپ نے اب حضور کے شہر میں نہیں آ سکنا. آپ ایئرپورٹ اتریں, اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ اے این حضور دو شہر نہیں آ سکنا, تصاویر لگی ہوئی ہیں, بین پرسن کون ہے. لیکن حضور کے شہر میں جنہیں مل جاتا ہے نا, وہ عشق رسالت کو لے کر چلتے ہیں. ابھی حال ہی میں حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال کہاں ہوا؟ ڈربن میں. تقریباً 6000 کلومیٹر مدینہ طیبہ سے دور ہے, جنوبی افریقہ. عاشق ہے نا, محبت ہے دل میں, وہاں سے بلوایا گیا. مدینہ طیبہ میں حضور کی مسجد پر ان کا جنازہ پڑا گیا, روضہ اقدس کے سائے میں جنازہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں قبر ملی. یہ محبت ہے نا, یہ محبت, یہ حضور کی سنت کو پھیلانے کی برکت ہے, سنت پہ اتباع ہے. تو شیخ زکریا ان کے بھی شیخ ہیں, حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. یہ حال ہی میں انتقال ہوا ہے. پیران پیر حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے بھی شیخ ہیں حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ. ان نے دعا مانگی, میرے مولا اگر میری حدیث پاک کی خدمت قبول ہے تو مجھے قدموں میں حضور پاک کے جگہ عطا فرما. دوستو, اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے, مقبول حاضری عطا فرمائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. آپ جائیے رسول اللہ کے قدم مبارک کی طرف. یہ جنت البقیع کا دروازہ کھلتا ہے, اسے باب البقیع کہتے ہیں, گیٹ نمبر 37. روڈ کراس کیجیے, آگے جنت البقیع ہے. جنت البقیع میں سیدھا جائیے جہاں امام مالک کی قبر ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں حضرت شیخ زکریا کی قبر ہے. کیا خدمات سر انجام تھی حضرت شیخ زکریا. اس بہانے, اس مثال سے تو بہت رحمت کے بہانے میں آئے ہیں, اور اللہ کی رحمت بہانے سے ان پر چھن چھن کے برسی ہے. آپ میں سے کتنے دوست مسجد نبوی گئے ہوئے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو گئے ہوئے ہیں. جزاک اللہ. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, آپ سمجھیں گے, جو نہ سمجھے انہیں بتانا. جب بندہ باب بلال پہ پہنچتا ہے, باب بلال تو آپ نے دیکھا ہوگا, گیٹ نمبر 40, یعنی باب جبرائیل کے ساتھ جو مسجد نبوی کی نئی توسیع سے باب بلال کہتے ہیں. باب بلال پہ آپ آئے نا, باب بلال سے 4 ستون کراس کرے, 5ویں سے لے کر 7ویں ستون تک جو مسجد نبوی ہے, یہ وہ جگہ ہے جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا, پھر حضرت شیخ زکریا کو ملا, آج انہی کا گھر مسجد نبوی کا حصہ بن چکا. یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جہاں درس دیتے تھے, جہاں رہائش فرماتے تھے, اور ادھر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے. اور اللہ نے علماء دیوبند سے کیا خدمت سر انجام دیا یار. میں ایک بات مزید کہتا ہوں, یہ جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی, اس وقت شاہ فہد یہ مدینہ طیبہ کے گورنر تھے, اس وقت یہ خادم الحرمین نہیں تھے. تو مسجد نبوی کی توسیع کے وقت توجہ رکھنا, جو گئے ہیں وہ سمجھیں گے. یہ جو گیٹ نمبر 7 سے ہم داخل ہوتے ہیں, شارع باب السلام سے, باب السلام کی طرف آنے کے لیے یہ جو پہلے گیٹ ہے, ابھی سلام کے دروازے سے پہلے, یہ جگہ کی توسیع شاہ فہد کی گورنری کے دور میں ہوئی ہے. یہ میں 1980 کے لگ بھگ کی بات کر رہا ہوں. تو جب توسیع ہو رہی تھی آج سے 40 سال پہلے, جو پرانے گئے ہیں نا وہ لوگ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی جہاں آج سلام کے لیے جاتے ہیں, اس کے قریب جا کر گاڑیاں ٹھہرتی تھی, وہاں سلام ہوتا تھا. اب تو کتنی دور جا کر ٹھہرتی ہیں. تو یہ توسیع جب ہوئی, زمین بڑھائی گئی, تو ایک مسئلہ پیش ہو گیا. اللہ اکبر, ایک عظیم مسئلہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, آپ کے ڈی اے خان کی ایک شخصیت بھی آنکھوں دیکھی اس بات کی گواہ ہے. حضرت مولانا قاری خلیل احمد سراج دامت برکاتہم, ان نے آنکھوں سے منظر دیکھا ہے. آپ ان سے پوچھ لینا, میں تو پڑھ کر بات کر رہا ہوں, آپ ان سے سن لینا. جب مسجد نبوی کی اس جگہ کی توسیع کی باری آئی تو ایک عجیب مسئلہ پیش ہوا. وہ کیا کہ یہاں حضرت عبداللہ کی قبر ہے, حضور پاک کے ابا جان رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ کی قبر. کیونکہ حضرت عبداللہ مکی ہیں, لیکن
سسرال آئے ہوئے تھے، حضرت اما آمنہ مدنی ہے نا، تو ادھر ان کی وفات ہوئی، یہاں قبر بنی۔ حضور پاک کے دور میں سے کہتے تھے اطعمہ بنی نجار، طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ 60 میں امام ابن سعد المتوفى 230 ہجری نے یہ روایت ابن عباس کے واسطے سے لکھی ہے، اطعمہ بنی نجار، یہاں اللہ کے رسول کے والد محترم کی قبر ہے۔ اور اما آمنہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو لے کر آئی تھی نا 6 سال کی عمر میں اپنے ننھیال، تو اپنے ابو کی قبر پہ بھی لائی تھی، جس کی واپسی پہ ابوا میں اما آمنہ کا انتقال ہوا ہے۔ اس جگہ جب قبر آئی تو اب قبر مبارک کی قبر کشائی کا فیصلہ ہوا کہ حضرت عبداللہ کی قبر کو جنت البقیع منتقل کیا جائے۔ تو جب قبر مبارک کی قبر کشائی کھولنے کا وقت آیا نا، کون کھولے، کس کی ہمت، کون آگے بڑھے؟ حضرت مولانا عاشق الہی، یہ جو میدان العلوم دیوبند کے اس بندے کی بات کر رہا ہوں جن نے انعام الباری میں اشعار جمع کیے ہیں، ان کے فیصلے اور مشورے کے مطابق کہا حضور پاک کے والد کی قبر کو ہاتھ عام مزدور نہیں لگائے گا، پہلی کدال وہ مارے گا جو انہی کے علاقے کا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی صفائی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جو حضور کی روزے کی صفائی والے حضرات بیٹھے ہیں نا، افریقن حضرت بلال کے علاقے والے، وہ نسل در نسل جو آ رہے ہیں، وہی بندہ آئے گا خادم روزہ، اور وہ حضور پاک کے والد کی قبر کو کھودنا شروع کرے گا۔ وہی ہوا، اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حضور پاک کے والد محترم کی قبر بالکل صحیح سلامت اور جسم سلامت تھا۔ 18 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہے۔ کہتے ہیں بال جو تھے یہ پورے لمہ جمہ اور وفرہ کی حد تک تھے، سب سے کانوں سے بڑے ہوئے اور کندھوں سے اوپر اتنے اتنے بال تھے، بال تک خراب نہیں ہوئے، اور جسم اقدس کو اٹھایا گیا۔ ان اٹھانے والوں میں حضرت مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ انور مولانا احمد اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں، اپنے بیٹوں سمیت ان کو اٹھایا، مولانا اجمل اور مولانا راشد سمیت اٹھایا۔ اس پہ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی شمولیت، مولانا عاشق الہی برنی کی ہے، اور سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والا وہی روزے کا خادم ہے۔ یہ اٹھا کر جنت البقیع لے گئے ہیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، میں وہیں تھا، کتابوں میں علیحدہ یہ بندہ عینی شاہد ہے اس بات کا۔ یہ بھی اللہ پاک نے علماء دیوبند کے ہاتھوں یہ تمام کام کرائے ہیں، حدیث کی خدمت بھی کی ہے، سیرت کی خدمت بھی کی ہے، رسول اللہ کی ذات اقدس کے معاملات بھی آگے بڑھائے ہیں۔ تو یہ ہمارے علماء دیوبند علماء حق کی خدمات ہیں جو احادیث پر بھی ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر بھی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، ان کا فیض عطا فرمائے، اس حدیث پاک کی خدمت کو لے کر پوری دنیا میں عافیت کے ساتھ نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔